جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو کمیونٹی بحرین آپ سب کا آج کے اس سیشن میں استقبال کرتی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس میں معزز صحابی حضرت زبیر ابن عوام کے متعلق ان کی زندگی کے چند اہم واقعات انشاءاللہ ہم گفتگو کر آپ کے سامنے رکھیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے ایک حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عوام تھا اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھا اور آپ کو حواری رسول بھی کہا جاتا ہے. اور ہم آگے دیکھیں کہ آپ جو ہے عشر مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہت سارے رشتے تھے. اس میں 3 اہم رشتے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں پہلا رشتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی والدہ محترمہ تھی. اسی لحاظ سے حضرت زبیر بن عوام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے. اور دوسرا رشتہ یہ بنتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بھائی عوام حضرت زبیر بن عوام کے والد تھے. تو اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے تھے حضرت زبیر ابن عوام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپا تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وجہ سے آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زبیر ابن عوام کے پھوپا تھے. پھر تیسرا رشتہ وہ جو بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زبیر ابن عوام کے ہمزلف تھے. وہ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہے آپ کی زوج محترمہ تھیں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 بڑے رشتے تھے حضرت زبیر ابن عوام کے. ہم آگے آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ کے والدہ محترمہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آپ پر جو ہے بڑی سختی کرتی تھیں اور جو ہے بہت بار مار پیٹ کیا کرتی تھیں. وہ اس لیے کہ آپ کو جو ہے حضرت صفیہ چاہتی تھیں کہ دلیر بنانا ہے ان کو جو ہے اور بہادر بنانا ان کا ارادہ تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بہت مارتی تھیں. بہت مارنے کے بعد پیٹنے کے بعد اس وقت میں حضرت زبیر ابن عوام کے چچا وہاں سے گزرے تھے. انہوں نے کہا کہ صفیہ کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو کتنا مارو گی؟ تو اس وقت میں حضرت صفیہ نے کہا کہ میں میرے بیٹے کی دشمن نہیں ہوں، میں اس کو جو ہے بہادر اور جو ہے دلیر بنانا چاہتی ہوں. اس وجہ سے جو ہے آپ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی پکڑتے اور ان کو کریکشن کرتے. اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر بن عوام کی پرورش میں اپنا رول ادا کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت زبیر ابن عوام کا مقابلہ ان کے جو ہے ساتھیوں سے ہوا. اس وقت میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اتنا زور سے مارا کہ اس کا جو ہے بازو ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹا ہوا بازو لے کر حضرت صفیہ کے پاس پہنچا. تو حضرت صفیہ جو ہے دیکھ کر پہلے تو ان سے معذرت کی جو ہے بات کہنے سے پہلے ان سے پوچھی کہ آپ کس طرح پاتے ہو حضرت زبیر ابن عوام کو، کیا دلیر یا بزدل؟ تو اس طرح حضرت صفیہ جو ہے کوشش کرتی تھیں کہ اپنے بیٹے کو بہادر بنانے کی. تو اس طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر ابن عوام جو ہے ایمان لانے والوں میں چوتھی یا پانچویں یا چھٹویں پرسنالٹی تھی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہاں پر ایک خبر پھیلائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس وقت میں حضرت زبیر ابن عوام اپنی ننگی تلوار لے کر وہاں سے نکلے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اتنی بڑی تلوار لے کر لوگوں کے سامنے نکلا اور آپ جو ہے حضرت زبیر ابن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوال کیے کہ حضرت زبیر کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے حضرت زبیر ابن عوام نے کہا کہ نعوذ باللہ مجھے کہا گیا اور میں نے سنا کہ آپ کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. تو میں سوچا کہ جو شخص
شخص آپ کو گرفتار کیا اس جو ہے تلوار سے اس کا سر جو ہے قلم کر دو۔ اس بات سنتے ہی اللہ کے وسلم نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی تلوار تھی جو مشرکین کے حق میں اللہ کے رسول وسلم کی طرف سے اور جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے نکلی ہوئی پہلی تلوار تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے زبیر ابن عوام جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر جتنے بھی مظالم جو ہے ٹوٹ پڑے، اس میں سب سے زیادہ مظالم آپ کے چچا نے دیے۔ وہ چچا جو ہے نوفل آپ کو جو ہے باندھ کر الٹے جو ہے سلاتے تھے، اور جو ہے آپ کا چہرہ جہاں پر تھا وہاں پہ ایک شمع جلا کر اتنی دھواں دیتے کہ آپ جو ہے وہ دھواں سے آپ کا جو ہے دم گھوٹتا تھا۔ اس طرح آپ کے اوپر مظالم ہوتے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جتنے مظالم جو ہے صحابہ کو دیے گئے تھے، اس وقت کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے وسلم نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے حبشہ کے لیے ہجرت کریں۔ تو لوگ حبشہ کی ہجرت کیے۔ اس میں پہلا دستہ جو حبشہ کے لیے گیا، یعنی ابیسینیا کو جو حبشہ وہ دستہ گیا، اس میں حضرت زبیر ابن عوام بھی موجود تھے۔ اس طرح زبیر ابن عوام وہاں پر حبشہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جو کچھ مشرکین کی طرف سے یہ بھی اطلاع ملی کہ سب مشرکین نے جو ہے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ غلط افواہیں کی بنا پر آپ جو ہے پھر حبشہ سے مکہ واپس آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ چند روز تھے، اس کے بعد آپ نے جو ہے مدینہ ہجرت کرے۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں آپ جو ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر سے نکاح ہوئی آپ کی۔ اس وقت میں آپ حاملہ تھیں۔ جب جو ہے حضرت زبیر ابن عوام جو ہے مدینہ ہجرت کیے، اس وقت میں حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہے حاملہ تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو جب ہجرت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہی ایک پرسنالٹی ہے جو ہے دو ہجرتیں کی، ایک ہجرت جو حضرت حبشہ کی اور دوسرا جو ہے ہجرت مدینہ کی۔ حضرت زبیر ابن عوام مختلف غزوات میں شرکت کی۔ اس کے بعد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام جو ہے جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی۔ اس وقت میں جتنے صحابہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ 313 صحابہ تھے، اس میں جو 2 گھوڑے تھے، اس میں ایک گھوڑا جو ہے حضرت زبیر ابن عوام کے پاس تھا۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام جو ہے جب سر پر پٹی باندھی تھی، وہ جو ہے پورے کیا کہا جاتا ہے کہ پورے فرشتوں کا وہ ڈریس کوڈ بن گیا تھا۔ اس طرح جو ہے بعد میں اطلاع ملی حضرت زبیر ابن عوام کو حضرت وسلم کے ذریعے کہ جتنے بھی وہاں پہ فرشتے تھے وہ ڈریس کوڈ انہوں نے استعمال کیا۔ اس طرح ہم کو ملتا ہے حضرت زبیر ابن عوام کے متعلق۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میدان بدر میں جو ہے ایک شخص جو ہے ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، وہ للکار رہا تھا لوگوں کو۔ اس وقت میں حضرت زبیر ابن عوام اور ٹیلے پر پہنچے، اس کو وہاں سے اوپر جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ہو لیے، اور وہاں سے جو ہے وہ لپیٹتے ہوئے دونوں خلا بازیاں کرتے ہوئے نیچے آنے لگے۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ جو شخص جو ہے زمین پر آ کر پہلا گرے گا وہ مقتول ہوگا۔ اسی طرح جو ہے یہ شخص جو للکار رہا تھا وہ زمین پر گرا، اور حضرت زبیر ابن عوام نے اس کو قتل کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ غزوہ بدر کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد جو غزوہ بدر میں اور ایک بھی معاملہ ہوا، جو عبیدہ بن سعید بن عاص، وہ جو ہے سرے سے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ پاؤں تک ایک بڑا لوہے کا وہ زرہ پہنا ہوا تھا، اور بڑی جرت کے ساتھ لوگوں کو سامنے آیا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ لوگوں کو للکارا۔ اس وقت میں بھی حضرت زبیر ابن عوام نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس موقع پر جو ہے زبیر ابن عوام اس کے آگے بڑھ کر اس نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے پورا لوہا پہنا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ بھائی جو زبیر ابن عوام مجھ کو جو ہے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک برچی لے کر آئے ہیں، وہ برچی لے کر کیا کریں گے؟ لیکن حضرت زبیر ابن عوام دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جہاں پر اس کی آنکھ تھی، وہ آنکھ کھلے ہوئے تھی، وہ برچی کو اتنا نشانہ لے کر اس کی آنکھ پر مارا، تو وہ شخص جو ہے وہیں پر جو ہے قتل ہو گیا، اور حضرت زبیر ابن عوام میں اس کے اوپر بیٹھ کر وہ جو ہے اپنا برچی نکال لی۔ تو اس کی وجہ سے برچی کے جو ہے 2 سائڈ میں دندانے جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ یہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت زبیر ابن عوام کے پاس سے وہ برچی بھی لے لی، اپنے پاس رکھی تھی۔ اور جنگ بدر میں جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے دشمنوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے آگے نکلے، تو اس وقت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تلوار جو دندانے پڑ گئے تھے، وہ بھی جو ہے تلوار بڑی مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح جنگ بدر میں آپ نے اپنا پورا رول ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں بھی آپ نے اپنا رول ادا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ابی طلحہ جو ہے ایک شخص تھا، وہ جو ہے لشکر کا مینڈھا کہا جاتا ہے، بہت قوی شخص تھا۔ وہ جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کو للکارا اور کہا کہ
تم لوگ کہتے ہو اے محمد کے جو ہے ساتھیوں، تم لوگ کہتے ہو کہ جو شخص جو ہے ہمارے تلوار سے مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور تمہارے تلوار سے ہم مارے گئے تو ہم جہنم میں جائیں گے، میں آج دیکھتا ہوں کون اس میں جیت حاصل کریں گے۔ تو اس وقت میں حضرت زبیر ابن عوام وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے اونٹ پر چڑھے اور اس کو جو ہے وہاں سے گرائے اور جو ہے اس کو جو ہے قتل کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ماجرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے خوشی کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے جو ہے بلند ہوتے ہیں، اور اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری جو ہے حضرت زبیر ابن عوام ہے۔ اس طرح ابی طلحہ جب مارے جانے کے بعد اس کا بیٹا جو ہے کلاب بن ابی طلحہ بھی جو ہے آگے بڑھا، اس نے بھی مقابلہ کیا، اس کو بھی جو ہے حضرت زبیر ابن عوام میں قتل کیا۔ اس طرح جنگ احد کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے وہاں پر ہماری جو ہے فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی، اس وقت میں سب لوگ جو ہے جا رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار کر کہا کہ لوگوں کا تعاقب کرو۔ اس وقت میں جو صحابہ نے ابو سفیان کا تعاقب کرے، اس میں حضرت زبیر بن عوام بھی موجود تھے۔ اس طرح زبیر ابن عوام جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اس طرح آپ نے شرکت کی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگ خندق کے موقع میں بھی وہاں پر بھی اپنا رول ادا کیا۔ جنگ خندق کے موقع میں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ جو آپ سے ٹکرائے، اور جو ہے وہ برہنہ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ تلوار لے کر وہ نکلا، اور اس کو جو ہے ایسا زور سے جو ہے حضرت زبیر ابن عوام نے مارے، وہ تلوار کی جو ہے دھار سے، تلوار کی مار سے اس کا سر جو ہے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے حضرت زبیر ابن عوام جنگ خندق کے معاملے میں بھی اپنا رول ادا کیے۔ اور جنگ خندق کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ جو ہے حسن کے ساتھ میں معاہدہ کیے تھے کہ جب بھی جو ہے حملہ کیے تو ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب مشرکین کی بڑی لشکر دیکھ کے بنی قریظہ والوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے معاہدہ توڑ دیا تھا، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو پکار کر کہا کہ اس معاملے میں جو بنو قریظہ نے ہم سے جو ہے معاہدہ ترک کر دیا، توڑ دیا، تو کون ایسا شخص ہے جو بنی قریظہ میں جائے گا، ان کا خبر لے گا۔ اس وقت میں زبیر ابن عوام میں 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، 3 بار حضرت زبیر ابن عوام نے اپنا کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس طرح زبیر ابن عوام میں جب نکلے تو وہاں پر وہاں کا انفارمیشن لے کر آئے، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 صحابہ سے کہے فدا کا ابی و امی، تو اس میں حضرت زبیر ابن عوام بھی یہ جو ہے صحابہ کو کہا، یہ صحابی کو کہا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کا واقعہ آتا ہے۔ غزوہ خیبر میں بھی جو ہے آپ ایک شخص کو جو ہے مار دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے پورے رول ادا کیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے فتح مکہ ہوا اس وقت میں بھی آپ نے اپنا حصہ ادا کیا۔ حضرت فتح مکہ کے وقت میں جو 3 شخص کے پاس وہ فتح کا جو علم تھا، اس میں حضرت زبیر ابن عوام کے پاس بھی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ان کا علم ان کے پاس تھا۔ تو یہ جو ہے حضرت زبیر ابن عوام کے متعلق انہیں جنگ حنین میں اور بہت سارے جو ہے جنگوں میں انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ پوری شرکت کی۔ یہاں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ جو بھی اس کے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ بھی آپ نے تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر بیعت کی، حضرت عثمان، حضرت علی، اس طرح جو ہے سب کے ساتھ اپنا رول ادا کیے۔ اور جنگ جمل کے موقع پر بھی آپ نے وہاں پر نیوٹرل تھے، لیکن جو ہے کسی نے جو ہے غداری سے آپ کا قتل کیا۔ یہ ہے صحابیوں کی زندگیاں جو ہمارے میرے اور آپ کے لیے نشوونما ہے، یہ ہمارے اسلام کی ہیروز ہے۔ ہمارا یہ رول ادا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ صحابیوں کی بہادری کی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ یہ قصے ان کو سناتے، ان کو بتاتے کہ کس طرح اللہ کے وسلم کے ساتھ ان کے صحابی جان نثاری کا معاملہ پیش کیا۔ یہ چند واقعات تھے، میں آپ کے سامنے زبیر ابن عوام کے رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔